السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ، اسباب بنا صرف میں سے ہم لوگوں نے عدل، وصف اور تانیث، معرفہ یہ سب پڑھ لیا۔ اب ایک سبب ہے اجماع۔ اجماع کے معنی ہوتے ہیں غیر عربی، ایسا لفظ جو عربی نہ ہو اور عربی زبان میں استعمال کیا جانے لگا ہو، اس کو اجماع بولتے ہیں۔ عجمی لفظ یعنی غیر عربی لفظ۔ ہر زبان میں تقریباً دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان میں بھی غیر عربی زبان کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ تو اگر وہ اسماء ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اس کے لیے باضابطہ قاعدے کے جانکار لوگوں نے قاعدہ بنایا ہے، اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا، کیا اعراب دیا جائے گا۔ عربی زبان میں to سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ کس لفظ کو کون سا اعراب دیا جائے، اعراب جاننا۔ تو اگر کوئی لفظ اجماع ہے، غیر عربی ہے، تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا، وہ غیر منصرف کیسے ہوگا، یا اجماع کا اعتبار غیر منصرف کے ایک سبب کے طور پر کب کیا جائے گا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نحویوں نے اس کے لیے کچھ قاعدہ بنایا ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ اجماع کا تو لفظی معنی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، غیر عربی لفظ۔ اجماع کے معنی ہوتے ہیں جو لفظ عربی نہ ہو، لیکن غیر منصرف کے سبب کے طور پر اجماع اسی وقت مانا جائے گا جب وہ علم ہو، غیر عربی میں وہ علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو۔ علمیت اس کے لیے شرط ہے، علم ہونا، ورنہ کوئی بھی عجمی لفظ ہے تو ایک سبب کے طور پر کہ یہ اجماع ہے، یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو کیا شرط ہے، کیسے اس کو اجماع مانا جائے گا غیر منصرف کے ایک سبب کے طور پر؟ فشرطها ان تكون علما في العجمة، اس کی شرط یہ ہے کہ اجماع میں وہ علم ہو۔ شرط ہے کہ غیر عربی زبان سے جو لفظ آ رہا ہو، اس زبان میں وہ علم رہا ہو، کسی کا نام رہا ہو۔ علم تو آپ جان ہی گئے ہیں، کسی کا نام، کسی کا خاص نام رہا ہو۔ وَزَائِدَةً عَلَى 3 أحرف، اور 3 حرف سے وہ زائد ہو۔ کا ابراہیم، جیسے ابراہیم، اسماعیل، ہے نا۔ تو یہ دونوں نام جن کو میں نے ابھی مثال کے طور پر پیش کیا ہے، یہ عربی نہیں ہیں، یہ دوسری زبان کے غیر عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں وہ علم تھے اور 3 حرف سے زائد ہیں، لہٰذا اب اس میں ایک سبب اجماع ہو جائے گا۔ اجماع ہے اور علم ہے، یعنی معرفہ ہے، 2 سبب ہو گئے۔ یا تو آپ نے یہ جانا کہ وہ لفظ علم ہو عجمی زبان میں اور 3 حرف سے زائد ہو، یا اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو، 3 ہی حرف کا ہو، تو بیچ کا ساکن نہ ہو، یعنی بیچ کا متحرک ہو۔ او ثلاثی یعنی متحرک الاوسطی، یا 3 ہی حرف کا ہے تو بیچ کا متحرک ہونا چاہیے، جیسے شطر، ایک قلعے کا نام ہے، شطر نہیں، شطر ایک قلعے کا نام ہے، علم ہے اور اجماع ہے، تو شطرو پڑھا جائے گا اس کو۔ لجام کے معنی ہوتے ہیں لگام، لگام سے لجام لیا گیا ہے، منصرف ہے، حالانکہ یہ لفظ بھی اجماع ہے، لیکن منصرف کیوں ہے؟
کیونکہ یہ علم نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے یہ۔ کہہ رہے ہیں فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ، تو لجام یہ منصرف ہے لعدم العلمیہ، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو کہ خالی غیر عربی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا غیر عربی میں علم ہو، علم شرط ہے، تبھی اجماع مؤثر ہوگا، ورنہ نہیں مؤثر ہوگا اجماع۔ خالی لجام، دیکھو لجام یہ علم نہیں ہے، حالانکہ یہ لفظ عجمی ہے، یعنی اجماع ہے یہ۔ نوح کیا شرط بتائی کہ عربی نہ ہو، اجماع میں وہ علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، یا اگر 3 حرف کا ہو تو بیچ کا ساکن نہ ہو، بیچ کا متحرک ہو۔ نوح یہ عجمی ہے اور علم بھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا کہ 3 حرف سے زائد ہو، اور اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو بلکہ 3 ہی حرف کا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیچ کا ساکن نہ ہو، یعنی بیچ کا متحرک ہو۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نوح، یہ بیچ کا متحرک ہے نہیں ہے بلکہ بیچ کا ساکن ہے۔ اگر متحرک ہوتا، شطر یہ متحرک ہے، اگر متحرک ہوتا تو یہ بھی غیر منصرف ہوتا، بیچ کا متحرک نہیں ہے، اس وجہ سے سبب پائے جانے کے باوجود بھی یہ منصرف ہے۔ کہتے ہیں نوح منصرف لسکون الاوسطی، نوح منصرف ہے بیچ کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے جان لیا کہ اجماع جو کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا غیر عربی ہونا یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی سبب ہے۔ بغیر علمیت کے اجماع ہونا کوئی اثر نہیں دکھائے گا۔ چلو اب ایک سبب ہے، ہاں ایک اس کا کام لے لو کہ کم سے کم 10 اسما جو عجمی ہوں گے اس کو آپ لکھ کے لاؤ گے، اور یہ دکھاؤ کہ وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف۔ 10 عجمی اعلام آپ لوگ لکھ کے لاؤ گے، اور اس میں شرطوں کو ڈھونڈو گے اور اسے یہ بتاؤ کہ وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف۔ اس کے بعد ایک سبب ہے الجمع، اجماع کے بعد جمع یعنی جمع ہونا، یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اب جمع سے یہاں کون سی جمع مراد ہے؟ کیا ہر جمع جیسے ولد کی جمع اولاد، امرات کی جمع نساء، رجل کی جمع رجال، مسلمت کی جمع مسلمات، تو کیا یہ سب جمع بھی غیر منصرف کے ایک سبب کے طور پر مؤثر ہوں گے؟ اور جمع جب یہاں غیر منصرف کے سبب میں لیا جاتا ہے تو یہ جمع اکیلے ہی 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، جمع اکیلے ہی 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس سے کون سی جمع مراد ہے؟ کیا ہر جمع لفظ کا جمع ہونا کافی ہے، وہ اسم ہے اور چاہے جسے جمع ہو وہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، مفاعل یا مفاعیل، یعنی الف کے بعد 2 حرف یا الف کے بعد 3 حرف آئیں، منتہی الجموع کے وزن پر ہونا ضروری ہے۔ ہر جمع اس میں نہیں چلے گی، تو آپ مختصر طور پر اس جمع سے مراد جمع منتہی الجموع سمجھ سکتے ہیں۔ اس بحث میں جمع سے مراد کوئی بھی جمع نہیں، ورنہ جمع خالی لفظ آپ یاد کر لیں اور یہ جان لیں کہ جمع یہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، تو رجال یہ بھی جمع ہے اور 2 سبب کے قائم مقام مان لو اسے 2 کے برابر ہوتا ہے، اسے غیر منصرف پڑھ لو، کیا یہ بھی چلے گا؟
ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے۔ یہ جمع اور ایک یہ دو سب کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ ہے ایک جمعیہ، ایک لزوم الجمعیہ، ایسے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا جاننا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جمع منتہی الجموع کے پر اگر لفظ ہے تو ایک ہی سبب غیر منصرف بنانے کے لیے کافی ہے، وہ دو کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے تانیث والے میں آپ کو بتایا تھا کہ تانیث بالالف المقصورہ اور بالالف الممدودہ، اگر کوئی لفظ مؤنث ہے الف مقصورہ کی وجہ سے یا الف ممدودہ کی وجہ سے اس میں علامت الف مقصورہ پائی جا رہی ہے یا الف ممدودہ اس میں علامت پائی جا رہی ہے، تو اس لفظ کا ایک ہی سبب کی وجہ سے غیر منصرف پڑھنا کافی ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے سبب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایک سبب یہ بھی، یہ مکمل ہے، اس میں سے تو تھوڑا ہی تھا تانیث میں، اور اس میں یہ مکمل سبب ہے، جو ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے۔ اسے پڑھو گے، اسے پڑھو گے، اور کچھ الفاظ مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر ڈھونڈ لاؤ، کم سے کم 5 لفظ، پھر آگے انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمہ کی شرطیں یاد کر لو، کتاب میں پڑھو، شرطیں یاد کر لو، اور اجمہ اعلام، عجمی اعلام کم سے کم 10 لکھ کر کے لے آؤ۔